جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حسین فاروق مودودی نے یہ ہوشربا الزام عائد کیا ہے کہ سن 2014 میں جماعت کے سازشی عناصر نے سید منور حسن کو -1 فارمولے کے تحت امارت سے فارغ کر کے سینیٹر سراج الحق کو دھاندلی کے ذریعے نیا امیر منتخب کروایا تھا۔ الیکشن پروسیس پر منور حسن کے تحفظات کے اظہار کے باوجود سراج الحق نے ووٹ چوری کی تحقیقات نہ کروائیں اور منصب امارت پر مطمئن ہو گئے۔ حسین فاروق نے روزنامہ جنگ کے لیے اپنے خصوصی مضمون میں لکھا ہے کہ اپنی تمام تر مسلمہ خصوصیات کے باوجود سید منور حسن مرحوم دوبارہ امیر جماعت کا الیکشن دھاندلی کی وجہ سے ہار گئے تھے۔ واضح ہے کہ سابق روایات کے مطابق موجودہ امیر اپنی صحت اور دیگر وجوہات کی بنا پر معذرت نہ کرے اور اس کا نام امراء کی لسٹ سے نہ نکالا جائے تو وہ امیر منتخب ہوتا رہتا ہے۔ البتہ خود کوئی رکن اپنا نام امارت کے لیے پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی امارت کے دستور کے مطابق کنوینسنگ ہو سکتی ہے۔ ووٹ نہایت رازداری سے دیے جاتے ہیں۔ اسی روایت کے مطابق منور حسن امیر منتخب ہوئے اور خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ آئندہ بھی تاحیات منتخب ہوتے رہیں گے۔ سید حسین فاروق مودودی کے بقول منور حسن کے دوبارہ امیر منتخب نہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ارکان جماعت نے ان کے فوج کے حوالے سے کچھ متنازع بیانات کی وجہ سے انہیں دوبارہ امیر جماعت ہونے کے قابل نہ سمجھا ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی بیرونی دباؤ کے باعث الیکشن کے نتائج تبدیل کر دیے گئے ہوں۔ اس ممکنہ دھاندلی کے بارے میں منور حسن نے اپنی الوداعی تقریر میں اشارہ بھی دیا کہ امارت کے الیکشن میں 5000 ووٹ غائب ہوئے، جس کی نظیر جماعت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5-10 ووٹ ڈاک میں گم ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن اکٹھے ہی 5000 ووٹوں کا غائب ہو جانا ایک معمہ تھا جس نے الیکشن کے نتائج یکسر تبدیل کر دیے۔ انہوں نے اس کی تحقیق کا مطالبہ بھی کیا۔ سید منور حسن کی الوداعی تقریب میں متعدد ارکان جماعت، صحافی اور ہمدرد موجود تھے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ حسین فاروق نے اس حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں کہ جماعت اسلامی جیسی نیک اور بااصول تحریک میں ایسی غیر اخلاقی حرکت کیوں کی گئی؟ دوسرا، منصورہ میں بیٹھے وہ کون لوگ ہیں جو اس کبھی حرکت کے مرتکب ہوئے؟ ان معاملات کو کریدتے ہوئے بانی جماعت کے صاحبزادے حسین فاروق نے یہ توجیہ بھی پیش کی کہ منور حسن نے دوران امارت اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جو پاکستانی فوجی امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں شہید کہنا درست نہیں، کیونکہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ چنانچہ اس بیان کے بعد ملک میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ کچھ ارکان جماعت بھی ناراض ہوئے اور مختلف حلقوں کی جانب سے شدید دباؤ پڑا کہ امیر جماعت منور حسن معافی مانگے یا ان کو امارت سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس پر ایک طرف تو مرحوم اپنے اصولی موقف پر ڈٹ گئے اور دوسری طرف جماعت کے دستور کے مطابق انہیں امارت سے الگ کرنا ممکن نہ تھا۔ مارچ سن 2014 میں امیر جماعت اسلامی کے انتخابات سے قبل اسی طرح دباؤ ڈالا گیا اور واضح پیغام دیا گیا کہ منور حسن کا امیر بننا ہمیں منظور نہیں۔ اس الیکشن کے انچارج حفیظ احمد کے مطابق انہیں اس دھاندلی پر آمادہ کرنے کے لیے اسلامک پبلیکیشنز کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنایا گیا۔ انتخاب کے نتیجے کا اعلان تو دباؤ کے مطابق کر دیا گیا، مگر اس غلطی کے ذہنی دباؤ کے باعث حفیظ احمد کچھ ہی عرصے بعد انتقال کر گئے۔ فاروق حسین لکھتے ہیں کہ افسوس تو یہ ہے کہ ان تینوں یعنی سید منور حسن، حفیظ احمد اور عبدالوحید سلیمانی میں سے اس وقت کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ حسین فاروق نے اپنے مضمون میں یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ اس دھاندلی کے علم میں آ جانے کے بعد سینیٹر سراج الحق کو 5000 ووٹوں کی گمشدگی کی تحقیقات سے قبل امارت کا حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا، جبکہ یہ مطالبہ منور حسن صاحب نے ان کی موجودگی میں اپنے الوداعی خطاب میں بھی کیا تھا۔ حسین فاروق لکھتے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق سن 2014 میں منتخب ہونے کے بعد انہوں نے مرکز جماعت میں ذمہ داران کو تبدیل کرنا چاہا تو ان کے اس عمل کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ابھی وہ جماعت کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، مناسب ہوگا کہ وہ دوبارہ منتخب ہونے کے بعد وہ مجوزہ تبدیلیاں کر لیں۔ مولانا مودودی کے صاحبزادے کا کہنا ہے کہ منور حسن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے قصوروار تمام لوگوں کو اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم حسین فاروق مودودی کے الزامات کے جواب میں نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا کا کہنا ہے کہ یہ مفروضوں پر مبنی کہانی ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں۔ جماعت اسلامی کا طریقہ انتخاب سے مکمل آگاہی کے باوجود حسین فاروق نے جان بوجھ کر یہ ابہام ڈالا، یہ ایسا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پراچا نے کہا کہ ہر انتخاب میں ایک تعداد اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر پاتی اور اس کی وجہ بعض ارکان جماعت کی بیرون ملک یا بیرون ضلع منتقلی، بیماری، معذوری، استثناء یا دور دراز علاقے میں رہائش ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین ووٹرز کی بھی ایک تعداد ہے اور ہر انتخاب میں 10 سے 15% لوگ اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کر پاتے۔ ملکی انتخابات کی شرح ووٹ کے مقابلے میں جماعت اسلامی میں ووٹ استعمال کرنے والوں کی شرح 85% سے زیادہ ہے، جو بہت اچھی ہے۔ فرید پراچا نے کہا کہ میں حسین فاروق مودودی کے بارے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ اپنے والد گرامی کی بنائی ہوئی جماعت اسلامی میں شامل کیوں نہ ہوئے، اس وقت بھی نہیں کہ جب سید مودودی ہی جماعت کے امیر تھے۔ اب وہ اگر اس جماعت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بے بنیاد الزامات اور بے سروپا شکوک و شبہات سے اسے نقصان تو نہ پہنچائیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।